آج ہم سیکھیں گے ان بیماریوں کا علاج جن کا علاج ڈاکٹروں کو نہیں مل پاتا. شاید یہ علاج جدید سائنسی کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے. اس بات کا جواب کون دے گا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت ہی سینکڑوں ہزاروں تصاویر اور خیالات انسان کے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں. یہ شیطان کا وار نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب ایک انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے کسی جنگلی جانور نے ہاتھ پر اور پیر پر کاٹ لیا، صبح کو اٹھنے کے بعد ویسے ہی نشانات ہاتھ پر اور پیروں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کاٹنے کے ویسے ہی نشانات واضح طور پر نوچنے کے کاٹنے کے بنے ہوتے ہیں. کون سا ڈاکٹر اس بات کا جواب دے گا؟ کون سی سائنس کی کتاب اس بات کا جواب دے گی؟ یہ وہی عجیب و غریب جسمانی اور روحانی بیماریاں اور علامات ہیں جس کا اظہار مریض بڑے ڈرتے ڈرتے کرتا ہے، چھپتے چھپتے کرتا ہے، بتانے سے ڈرتا ہے کہ یار مجھے کوئی نفسیاتی پاگل نہ سمجھ بیٹھے. جس وقت یہ روحانی بیماریاں ہیں جس کی علامات جسم پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں. اب ہم آگے بڑھتے رہیں گے جب تو آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کا اظہار مریض دراصل کسی سے بھی نہیں کر پاتا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی کوئی مریض ہے، اس کو پھر نیند آور نشہ آور دوائیں دے دے کر مریض کو سلاتے رہتے ہیں. وہ اور زیادہ خراب ہونے لگ جاتا ہے مریض کا کیس. اس کے بعد میں پھر کسی نقلی عامل یا بابا کے ہتھے چڑھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر سفلی ہو گیا، آپ کے اوپر جادو ٹونا ہو گیا. یہ دراصل سمپل روحانی بیماریاں ہیں جو کہ جسم پر ظاہر ہوتی ہیں. اس کا علاج آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. بہت سارے میرے مریض اس طرح کے عجیب و غریب روحانی امراض لے کر آتے ہیں جس کا علاج آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک اور عجیب و غریب بیماری جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیٹ سے بچہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ خواب میں کوئی درندہ صفت کوئی چیز نظر آتی ہے عورت کو، وہ ان سے ان کا بچہ چھین کر لے جاتی ہے. یہ بات اور اگلے دن جب الٹرا ساؤنڈ بعد میں کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ دراصل تھا ہی نہیں. پتہ ہی چلتا ہے جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کا مذاق ضرور اڑاتے ہیں لیکن بعد میں زیادہ دوائیں دے کر اوور ڈائگنوز اوور ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس اس کا جواب نہیں ملتا. ایسا مریض روحانی ہے یا جسمانی اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. جب وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عامل ان کے اوپر پھر ان کے رشتہ داروں کے نام لے کر پھر ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور زیادہ وہم وسوسے میں ڈالتے ہیں. ایسے مریض کا بھی اچھا خاصا بیڑا غرق ہو جاتا ہے معالجین جو روحانی ہیں اور جسمانی ہیں ان کے ہی ہاتھوں سے. ایک اور شیطانی بیماری جو کہ ہے کینسر، جو کہ مریض کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. یہ اسی طرح کام کرتی جیسے ایک شاطر چور چھپ کر خاموشی کے ساتھ جسم میں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، اچانک سے اپنا وار کرتا ہے کسی بھی باڈی کے کسی بھی ایک پارٹ کے اوپر. جس وقت یہ ڈائگنوز ہو جائے اس کے بعد مریض کا علاج ہوتا ہے، کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کو اس جگہ کی سرجری ہوتی ہے. پھر اچانک سے یہ بیماری وہ جو کینسر کی جو بیماری ہے وہ خاموشی سے اپنے آپ کو جسم کے اندر کہیں غائب کر لیتی ہے. غائب ہونے کے بعد کچھ ماہ کے بعد کچھ سالوں کے بعد اچانک سے جیسے ایک آرمی کی طرح اپنا گوڈاؤن بناتی ہے جہاں پہ وہ اپنا اسلحہ جمع کرتی ہے، اپنے آپ کو ہر روزانہ ڈبل کی تعداد میں ملٹی پلائی کرتی رہتی ہے اور پھر بھی خاموشی سے بیٹھے اچانک سے پھر دوبارہ حملہ کرتی ہے جیسے ایک چور چھپا ہو، جیسے طریقے سے ایک شیطان جسم میں چھپا ہو اور پھر اس مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہیں سے ہمیں یاد آتی ہے وہ حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ شیطان اس طرح انسان کی رگوں میں گھومتا ہے جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون بہتا ہے. اب انشاءاللہ ہم 5 7 8 9 10 بیماریاں مزید یہی جو شیطانی بیماریاں ہیں جس کو میڈیکل سائنس کبھی مانتی ہے کبھی نہیں مانتی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں. اس کے بعد قرآن و حدیث کی اور سنت کے مطابق جو اس کا قرآن پاک کے ذریعے سے جو باقاعدہ علاج ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے. ایک اور بیماری ہے جس کو ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس، یعنی کہ نیند کے اندر فالج انسان کی جسم کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ایسی ہیں جو کہ روحانی ایک مریض ہوتا ہے. یاد رکھیے ہمیشہ ہم صرف اسے دوا بناتے ہیں، انسان صرف دوا بنا سکتا ہے، اس میں شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. شفا آسمانی چیز ہے، بیماریاں بھی آسمان سے ہی اترتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے بیماریوں کی شفا کی. سلیپ پیرالائسس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، صرف اسے اس کی بمشکل تمام اس کی آنکھیں چل پا رہی ہوتی ہیں اور جسم پورا کا پورا ساکت ہوتا ہے، زبان کسی کو مدد پکارنے کے لیے بھی نہیں چل پاتی ہوتی ہے.
ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ آیت الکرسی درود پاک جب مریض آہستہ 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 پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو شیطانی چیز ہے جو اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کو چھوڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب علامت ہے، بیماری ہے، روحانی جسمانی بیماری ہے جس کا علاج لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے شرم کے مارے گھبراہٹ کے مارے کسی کو بتا نہیں پاتے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم میں انسان کی گٹھلیاں بننے لگ جاتی ہیں خود بخود، یا سورائسس کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ یہ آٹو امیون سسٹم کے طور پر کام کرتی ہیں بیماریاں انسان کے اعصابی نظام کے خلاف۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی اور چیز انسان کے جسم میں کام کر رہی ہے، یہ چاہے یہ جسمانی بیماری ہے چاہے روحانی بیماری ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ آٹو امیون سسٹم ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اعصابی نظام قوت مدافعت کے خلاف کام کرنے لگ جاتی ہے۔ کسی بھی سائنس کی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ عورتوں کے اندر لیکوریا اور مردوں کے اندر جریان، یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کہ مرد کو اور عورت کو 40 سے 50 سال کی عمر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ مرد یا عورت وہ بوڑھا ہو گئے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان کی ہڈیوں کے گودے کو اور اس کے پانی کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہیں، اور یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر انسان کو ایسی ناپاکی لگتی ہے جب انسان سوچتا ہے کہ شاید میں اب نماز کے لائق نہیں رہا۔ یہ بھی بیماری ایسی ہے جو کہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بیچارے کو، میں کہہ رہا ہوں بیچارے کو، اگر شیزوفرینیا ہو جائے تو وہ بیچارہ یہی اسی تقوضب میں رہتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ تم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا، پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، نفسیاتی ہو گیا۔ ایلیوژن ہو، اگر کسی کو شک ہو کہ کوئی چیز یہاں سے قریب سے گزر گئی ہے، ہیلوسینیشن ہو، اس کو نظر آتی ہوں چیزیں، ڈیلیوژن ہو یعنی کہ اس کو یقین ہو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ رہی ہوں چیزیں سامنے کھڑی ہوئی، تو گیا وہ کام سے بیچارہ۔ وہ بیچارہ یہی سوچتا رہے گا کہ وہ کسی کو سمجھائے، کسی کو بتائے وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نفسیاتی مریض ہے، روحانی مریض ہے۔ ایسے مریض آئے ہیں میرے پاس جو بیچارے علاج نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے کیسز اور زیادہ خراب ہوتے چلے گئے۔ ایسے مریض کو کوئی بھی نہیں سننا چاہتا، ایسی باتوں کو کوئی بھی سمجھنا نہیں چاہتا۔ میں سنوں گا آپ کی بات۔ جائیے کمنٹ میں جا کے لکھیے اپنا نام، اپنے ملک و شہر کے نام کے ساتھ لکھیے، اپنا مسئلہ بھی لکھیے، میں آپ کو جواب دوں گا کمنٹ میں جا کے۔ میں جب جا کے پڑھتا ہوں تو یاد رکھیے اس میں میں جواب ضرور دیتا ہوں۔ دوسری بات، اگر چاہیں تو roshnicenter.com پہ جائیے، وہاں جا کے اپنا مسئلہ بیان کیجیے، دعا میں نام دلوائیے، استخارہ کے لیے آپ رابطہ کیجیے۔ تمام چیزوں کے الگ الگ فارم اب ہم نے بنا کر ویب سائٹ پر ڈال دیے ہیں roshnicenter.com پر۔ آپ جا کر آپ جو بھی سوال کریں گے اس کا جواب انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اگر ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر فون پر رابطہ نہیں کرنا چاہتے، roshnicenter.com پر نہیں جانا چاہتے، مت جائیں۔ یہیں دے رہا ہوں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ جب ہم بچپن میں بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے نا، تو ہمارے دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ مریض جو ہے، اس وقت تو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب سمجھ میں آتی ہے، مریض جو ہے وہ تمہارے بچوں کی طرح ہیں۔ ان کو ایسے خیال رکھو جیسے اپنے، اب ہم خود بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں، لیکن آپ میرے روحانی بیٹے یا بیٹی ہونے کی نیت کیجیے انشاءاللہ۔ جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، گندے خواب آتے ہیں، کوئی غلاظت خراب چیزیں نظر آتی ہیں، آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ ملتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ کوئی بھی ایسی بیماری جو کہ جسمانی ہے یا روحانی ہے، اگر اس کا علاج نہیں سمجھ میں آتا، پریشان مت ہوں۔ سب سے پہلے غسل کریں گے سنت کے مطابق، جو کہ بیری کے پتوں سے غسل احادیث کریمہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ 6 عدد بیری کے پتے لیں گے، اس کو خوب ابالیں گے، چھان کر اسے باہر نکال لیجئے بیری کے پتوں کو، اس سے جا کر آپ غسل کیجئے۔ شرعی غسل کرنے کے بعد آپ یہ پانی اپنے جسم پر بہا لیجئے، بس اس کے بعد پھر اور پانی جسم میں نہ بہائیے۔ نہانے کے بعد، شیمپو وغیرہ کرنے کے بعد، آخر میں جا کے یہ 6 پتوں کا پانی جو ہے اپنے جسم پر بہا لیجئے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے 1 گلاس پانی، اور اس پر پڑھیں گے ہم قرآن پاک کی آخر 6 سورتیں۔ اس پانی کو ہم پئیں گے قبلہ رخ بیٹھ کر سنت کے مطابق، اور آخر میں تھوڑا سا پانی بچا کر اپنے ماتھے پر، سر پر اور دل پر بھی لگائیں گے۔ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ سب سے پہلے پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ الکافرون، سرکش شیاطین سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ نصر،
سورہ نصر من اللہ و فتح قریب، آپ نے پہلے بھی یہ دعا آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے وکٹری، فتح یابی کے لیے ہم پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ پھر پڑھیں گے اس پانی پر دم کرنے کے لیے 11 مرتبہ سورہ لہب، آسمانی اور زمینی بلیات سے جو بد اثرات ہیں اس سے نکلنے کے لیے۔ پھر پڑھیں گے 11 مرتبہ اس پانی پر سورہ اخلاص۔ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں خالص کے، پیورٹی کے لیے، کلیننگ کے لیے، اپنے انٹرنل اسپریچول ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ پھر پڑھیں گے سورہ فلق 11 مرتبہ اس پانی پر دم کریں گے، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کے لیے۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھٹتی ہوئی روشنی، بہت تیز روشنی، اندھیروں سے نکلنا ہے، بیماری کا جو کوئی بھی اندھیرا اس سے نکل کر انشاءاللہ شفا کی روشنی کی طرف جانا ہے۔ انسان کی تمام ہی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے اور پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مسائل کا حل ہے سورہ ناس کے اندر، یہ بھی ہم پڑھیں گے اس پانی پر 11 مرتبہ۔ بس آپ اپنی کسی بھی بیماری، وہ بیماری جس کا علاج آج تک آپ کو نہیں مل پایا تھا، اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن پاک بے شک شفا ہے اس نیت سے پڑھیں گے۔ آخر 6 صورتوں کا عمل ہم نے سکھایا، ابھی ہم نے سیکھا، اسے تیار کیجیے، اسے استعمال کیجیے۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ بیری کے پتوں سے غسل کرنے کے بعد اب ظاہری طور پر، اور یہ جو 6 قرآنی آیتوں کا عمل ہے، اس پانی کو ماتھے پر، سر پر اور قلب پہ لگانے کے بعد اس کا پانی آپ کو پینا بھی ہے۔ اس سے آپ باطنی طور پر انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے، مکت ہو جائیں گے اس بیماری سے جس کا علاج آپ آج تک ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں فیض والا، فضل والا، کرم والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔